ولا يدؤونك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحق. اور عہد الہی میں تنگی کا احساس غیر حق کے ساتھ وسعت کی جستجو پر آمادہ نہ کر دے. فإن صبرك على ضيق أمر ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير من غدر تخاف تبعته، وأن تحيط بك من الله فيه طلبة لا تستقيل فيها دنياك ولا آخرتك. کہ کسی امر کی تنگی پر صبر کر لینا اور کشائش حال اور بہترین عاقبت کا انتظار کرنا اس غداری سے بہتر ہے جس کے اثرات خطرناک ہوں اور تمہیں اللہ کی طرف سے جواب دہی کی مصیبت گھیر لے اور دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو جائیں. إياك والدماء وسفكها بغير حلها، فإنه ليس شيء أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعه ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها. دیکھو خبردار، ناحق خون بہانے سے پرہیز کرنا کہ اس سے زیادہ عذاب الہی سے قریب تر اور پاداش کے اعتبار سے شدید تر اور نعمتوں کے زوال زندگی کے خاتمے کے لیے مناسب تر کوئی سبب نہیں ہے. والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة، فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله. اور پروردگار روز قیامت اپنے فیصلے کا آغاز خون ریزیوں کے معاملے سے کرے گا، لہذا خبردار اپنی حکومت کا استحکام ناحق خون ریزی کے ذریعے نہ پیدا کرنا کہ یہ بات حکومت کو کمزور اور بے جان بنا دیتی ہے بلکہ تباہ کر کے دوسروں کی طرف منتقل کر دیتی ہے. ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لأن فيه قود البدن، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك صوتك أو سيفك أو يدك بالعقوبة فإن في الوكزة فما فوقها مقتلة. اور تمہارے پاس نہ خدا کے سامنے اور نہ میرے سامنے عمدن قتل کرنے کا کوئی عذر نہیں ہے، اور اس میں زندگی کا قصاص بھی ثابت ہے، البتہ اگر دھوکے سے اس غلطی میں مبتلا ہو جاؤ اور تمہارا تازیانہ تلوار یا ہاتھ سزا دینے میں اپنی حد سے آگے بڑھ جائے کہ کبھی کبھی گھونسا وغیرہ بھی قتل کا سبب بن جاتا ہے،